السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سے، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں سید مزمل صاحب کی ویڈیو۔ تو دیکھتے ہیں بھائی عمران خان اریسٹ پر جو ان کی ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھائی۔ 70 سالوں میں کسی کی جی ایس ٹو کے باہر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس بار جی ایس ٹو کے دروازے ٹوٹ گئے اور اندر لوگ گھس گئے، جو کہ سب سے بڑی ملٹری پریزنس ہے پاکستان میں، پنڈی کے اندر۔ لاہور میں جناح صاحب کا ذاتی گھر، پرسنل ریزیڈنس، جہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، ایک ایک اینٹ اس کی جلا دی گئی، اور وہاں پر ویڈیوز بنی جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوں گی۔ کنٹونمنٹس پر پورے ملک میں اٹیک ہوئے۔ میاں والی میں ایک جہاز کھڑا ہوا تھا جو کہ صرف سمبولک تھا، اس کو آگ لگا دی گئی، اور یہ سب وہ مناظر ہیں جو آج تک پاکستان کی عوام نے نہ دیکھے نہ تصور کیے تھے کبھی۔ اور ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ڈرٹی ہیری، اور کہا کہ فیصل نصیر جو کہ ایک سرونگ ملٹری آفیسر ہیں، ان سے میری جان کو خطرہ ہے اور یہ ہمارے لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ آئی ایس پی آر نے آگے سے جواب میں پریس ریلیز کی۔ آگے سے جواب میں عمران خان صاحب نے عدالت پیشی سے پہلے ٹیوزڈے کی صبح ایک ویڈیو بنائی جس میں بڑی جارحانہ بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ابو دا لاء نہیں ہیں، آپ ہولی کاؤ نہیں ہیں، اور اس بندے کا احتساب کریں، مجھے نہ بتائیے کہ عزت کیا ہوتی ہے ادارے کی، میری بھی عزت ہے اور لوگوں کی بھی ہے، صرف آپ کی نہیں ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے شدید اینڈ ریجنگ قسم کا ریئیکشن ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ پہنچتے ہیں کورٹ کے اندر جو بایو میٹرک روم تھا اس میں بیٹھ کر ابھی حاضری لگا رہے تھے کہ رینجرز کا دستہ وہاں پر آتا ہے، شیشے توڑتا ہے، لائرز کو مارتا ہے، عمران خان صاحب کو اٹھاتا ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے ڈریگ کر کے گھسیٹتے ہوئے بختر بند گاڑی میں ڈال کے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں وائلنٹ ریئیکشن شروع ہوتے ہیں، جس میں یہ سارے واقعات ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو نیب کسٹڈی میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس ہے جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب کے جو پیسے برطانیہ کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے وہ واپس بھیجے، اور گورنمنٹ نے واپس بھیج کے قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیے بند لفافوں میں۔ سگنیچر لے کے کیبنٹ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پیسے اس کی امانت ہیں، اس کو واپس دینے ہیں، دے دیے، بجائے اس کے قومی خزانے میں جمع کرواتے نہیں کروائے۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ نے لے لی یونیورسٹی کے لیے بحریہ ٹاؤن سے ایز اے فیور، کیونکہ پہلے آپ نے فیور دی، پھر فیور لینی بھی تھی، اس لیے تو یہ زمین جو لی یہ سارا کرپشن کے انڈر فال کرتا تھا۔ اور اس کے بعد 150 کنال کے حوالے سے بھی بیانات سامنے آتے ہیں جو کہ بنی گالہ کے اندر لی گئی۔ تو یہ ساری وہ زمین تھی جو کہ کرپشن کی مد میں عمران خان صاحب نے کیبنٹ کو انوالو کر کے ملک ریاض کو فائدہ پہنچا کے حاصل کی۔ کیس بڑا سٹرانگ تھا، لیکن جس طرح سے گرفتاری سامنے آئی خان صاحب کی، اس نے سب خراب کر دیا، کیونکہ جس طرح کورٹ کی حدود کے اندر سے ایک پیرا ملٹری فورس سابق وزیر اعظم کو بغیر ریپیٹڈ نوٹس جو کہ ایس او پی ہوتا ہے اس کے اٹھا کر لے گئی، نیب کا افسر بھی موجود نہیں تھا، اس سے سارا کیس پولیٹیسائز ہو گیا، کنٹروورشل ہو گیا، خراب ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی مذمت کی، حالانکہ میرے خلاف پی ٹی آئی کی آفیشیل پیج سے ٹویٹ ہو رہے ہیں کہ یہ صحافی ہائپوکرائٹ اور دوغلا ہے، لیکن یہ مناظر کے ایک سابق وزیر اعظم کو پیراملٹری فورس گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوئے۔ آگے جو ہوا وہ بہت کنڈیمیبل ہے۔ اب ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جو واقعات ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں، کیونکہ یہ ریولوشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ یہ کیسا انقلاب ہے جس میں اسکولوں کو جلا رہے ہو؟ یہ کیسا انقلاب ہے جس میں ایمبولینس سے مریضوں کو نکال کے اس کو آگ لگا دی؟ یہ کیسا انقلاب ہے جس میں آپ کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا گریٹ لیڈر واپس کر دو؟ اس وقت ملک میں 40 افراد کو مار دیا گیا ہے، آدھا ملک جل رہا ہے، لاہور، کراچی، پشاور، ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اور مطالبہ لوگوں کا صرف ایک ہے کہ دوبارہ سے ہمارا خان ہمیں لوٹا دو۔ کیا اس کو انقلاب کہتے ہیں جس میں نظریاتی بالکل پستی دکھائی دیتی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ آئینی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں ہے۔ جوڈیشل ڈیمانڈ ہے؟ نہیں ہے۔ عوام کے رائٹس کی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں ہے۔ صرف ایک ڈیمانڈ ہے، گیو آور لیڈر بیک ٹو اس۔ یہ اس قسم کا فاشزم ہے جو ہم نے جرمنی میں دیکھا تھا جب ہٹلر صاحب کی پارٹی تباہ ہو رہی تھی، ریڈ آرمی آ رہی تھی انویڈ کرنے جرمنی کو، تو اس نے آرسن کا حکم دے دیا کہ پورا ملک چلا دو، چونکہ نازی پارٹی نہیں ہے تو جرمنی بھی نہیں ہے۔ خان صاحب کے فالوور بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو چلو یہ الٹرا نیشنلزم تو ختم ہوا نا آفیشیلی، دس از دی اینڈ آف نیشنلزم آف پاکستان اینڈ دا ریفرنس ٹو ملٹری ایز ویل، کیونکہ ایک ادارے سے بڑا ادارہ ایک آدمی کریٹ ہو گیا جو سپر اسٹیٹ ہے۔
کس طرح سے اس احتجاج کو سپورٹ کریں جس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کیوں سپورٹ نہیں کیا سسٹم میں آ کے. اس کو سپورٹ کرنے کی کوئی ذاتی بنیاد نہیں ملتی ہمیں. اس کے علاوہ یہ سارا اب آپ پوچھیں گے کیوں ہوا, کیسے ہوا اس طرح سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی 70 سال کی کارستانیوں سے کچھ نہیں سیکھا اینڈ دے ڈیزرو اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار تیسری قوتیں کریٹ کی, جہازوں میں بٹھا کے ایم این اے اس کو لے کر آئے اور آر ٹی ایس بٹھائے. اس کے علاوہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بلیک میل کیا کہ ادھر ووٹ نہیں ڈالنا, وفاداریاں تبدیل کرو. اسی لاڈلے کو 3 نسلوں تک پالا اور آج وہی آپ کی تھالی میں چھید کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تمام نیریٹو اپنا اس کو پیش کر دیا پھولوں کی سیج پہ رکھ کے, اور اس نے اس کو اختیار کر لیا. وہ چور ڈاکو والا 30 سال کا نیریٹو کہ باقی سارے چور ہیں اس نے اختیار کیا. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اس کے پاس آ گئی, ٹویٹر فیس بک یوٹیوب پہ اس کا راج ہو گیا, ٹی وی کے اوپر وہ چھا گیا. تو نیریٹو اسی کا جیتے گا. آپ کا اپنا نیریٹو ہار گیا. آپ نے ایک ایسا جن پیدا کر لیا جو آپ کو ہی کھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سال میں آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ریپیٹڈلی آپ نے سیاست کو بیلنس کرنے کے لیے اس طرح کے افراد کو کریٹ کیا, اور اب اس نے برین واش کر کے ساری میس کو آپ کے ہی خلاف جو ہے نا محاذ کھول دیا, اور اس کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا. کیونکہ اس سارا کچھ کے ہونے کے باوجود 2014 کا جو دھرنا تھا, کیا ہوا تھا اس میں؟ شلواریں لٹکائی تھی سپریم کورٹ کی دیوار کے اوپر, پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا. لیکن آپ نے کہا کہ عوام کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہ کیا جائے, اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے, ٹی ایل پی کے خلاف نہیں لڑ سکتے. تب آپ نے انڈورس کیا اس کے وائلنس کو, اسی لیے آج وہ آپ کے خلاف وائلنس کر رہا ہے. اگر آپ ظہیر الاسلام صاحب, اگر آپ شجاع پاشا صاحب, اگر آپ اس کے بعد جو جنرل فیض صاحب یا باجوہ صاحب جس کو اس نے بڑا ایلینیٹ کیا ہوا ہے آج, اگر ان سب کے خلاف آپ کارروائی کرتے تو پھر اس طرح کی ناسور جو ہے, تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو پیدا کرنے سے باز آتے. لیکن آپ نے تو کی نہیں کارروائی, تو پھر ایسے لوگ آپ پہ مسلط ہی ہونے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یو آر پلینگ ود فائر. طالبان کی کریشن ہو, مجاہدین کی کریشن ہو, یا پھر اس کے علاوہ ٹی ایل پی کی کریشن ہو, لشکر طیبہ کی کریشن ہو, یہ سارے وہ ڈیمنز ہیں جو آپ نے کریٹ کیے اور انہوں نے آپ کو ہی کھایا بعد میں, لیکن سبق نہیں سیکھا. تو لاسٹ نیل ان دا کافن از پاکستان تحریک انصاف, بیکاز دے ہیو ہائی جیکڈ یور اون نیریٹو. جو نیریٹو آپ نے 30 سال لگا کر بنایا ضیاء کے بعد سے, اس کو سکسیسفلی ایک انسان نے ہائی جیک کر کے اپنی جو ہے نا وہ کیرسمیٹک پرسنالٹی سے آپ کے یہ اگینسٹ ریورس کر دیا, اور اب آپ بیٹھ کے مذمتیں کر رہے ہیں اور پریس ریلیز نکال رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں یہ سب. سو یو ور ویٹنگ فار اٹ ٹو ہیپن ٹو یو بیکاز یو ڈسٹرائڈ دی انٹائر پولیٹیکل اسپیکٹرم آف پاکستان. تو یہ جو میڈنس سڑکوں کے اوپر ابھی چل رہی ہے, یہ کوئی میس ریولوشن نہیں ہے, اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ نظریے سے کھوکھلی ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ کرپشن کا کیس جینوئن تھا, لیکن اس کو خراب کیا جس طرح سے گرفتاری ہوئی, جس کو میں نے بھی کنڈم کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری انقلابی ریولوشن ہے یا پھر جی ایچ کیو پہ حملہ وہی ہے جو اسٹارمنگ آف دا بیسٹل تھا فرانس کے اندر جب فرینچ انقلاب آیا تھا, تو نہیں. جواب ہے نہیں, کیونکہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹس بیسڈ موومنٹ نہیں ہے. یہ صرف پرسنالٹی کلٹ کا فین کلب ہے جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا جو من پسند پرسنالٹی ہے وہ ٹی وی پہ واپس چاہیے, اور کچھ بھی نہیں. اندر گھس کے کور کمانڈر ہاؤس کے فوجیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہا تھا نا خان کو ہاتھ نہ لگانا. دیٹس دیئر اونلی ڈیمانڈ, آل ڈیوائڈ آف آئیڈیالوجی اینڈ ریزن. تو اس طرح کی میسز جب باہر نکلتی ہیں بیڈنس کریٹ کرتی ہیں. وہ گسٹاو لی بون کی کتاب ہے دا کراؤڈز, میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کی تھی, آج کل پڑھیے, بڑا زبردست کانٹیکسٹ بنے گا اس سارے معاملے کا. اس میں وہ کہتا ہے کہ all civilizations we know have been created and directed by small intellectual aristocracy, never by people in mass. The power of crowds is only to destroy. وہ کہتا ہے کہ جتھے صرف ملکوں کو, تہذیبوں کو اور قوموں کو تباہ کرنا جانتے ہیں, بنانا نہیں جانتے. وہ صرف ایک چھوٹی سی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہوتی ہے جو بناتی ہے. تو یہ وہ جتھے ہیں جو پورا ملک جلا دیں گے, لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ سارا ملک چلا رہے ہیں اور جی ایچ کیو پہ حملے کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, اسی لیے اس بات کو سپورٹ کرو کیونکہ وہ فوج کی تنصیبات پہ حملے کر رہے ہیں, یہ تو تم چاہتے تھے. تو جواب ہے نہیں. ہی ڈیمانڈیڈ اے کانسٹیٹیوشنل چینج. ہم ایک اداروں کے بیلنس کو بدلنے کی بات کرتے تھے, ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے, آپ عمرانین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عمران سپریم ہے, سسٹم فارغ ہے, اسٹیٹ فارغ ہے, پاکستان فارغ ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ سویلین کی بالادستی قائم ہو. سو دس از ورلڈز اپارٹ, ویری ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. دیٹس وائی وی کانٹ سپورٹ اٹ. اور اب ہوا کیا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اریسٹ لیگل ہے, آج سپریم کورٹ نے خان کو بلا کے کہا آپ کو چائے ملے گی, آپ کو روٹی کھلائی جائے گی, آپ کے ساتھ لوگ بھیجیں گے.
گپے ماریں, ریسٹ کریں, لیکن اسی گیسٹ ہاؤس میں جہاں آپ کو اریسٹ کیا ہوا ہے اور کہا کہ میں نے رہا کر دیا ہے. رہائی یہی ہے کہ وہ وہیں واپس بیٹھا ہوا ہے جا کے, اور اسے کہا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ جاؤ, وہی کورٹ جس نے تمہاری گرفتاری کو لیگل کہا ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے انلیگل, ہائی کورٹ کہہ رہی ہے لیگل, اور آپس میں لڑ رہے ہیں بیٹھ کے. کسی کو نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹ کا کس قسم کا مذاق ہے, یہ کیسی بنانا ریاست ہے کہ آپس میں کوئی بیانات نہیں ملتے. تو عین ممکن ہے کہ کل عمران خان کی گرفتاری دوبارہ ہو جائے. اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپر اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کانٹ ڈو اینی تھنگ, لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس سے نکلے گا کیا؟ نکلے گا کچھ بھی نہیں, زیرو سم گیم ہے. لوگ صرف پرسنالٹی کلٹ کے لیے 40 بندے مروا بیٹھے ہیں, اور ان کو خود کیا ملا؟ زیرو, کچھ بھی نہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب اس سے سبق سیکھیں کہ اب یہ اپیلیں چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ مجھے واپس لے کر آؤ. اب جوائن کریں ان سیاسی قوتوں کو جنہوں نے پہلے مار کھا کے آپ کو کہا تھا کہ مساک جمہوریت, مساک معیشت کر لو, اور آپ نے کہا اس کو مکمکا کہتے ہیں. اب 150 پرچے اپنے پر ہوئے ہیں, جب وہ معاف ہوں گے تو آپ اس کو NRO کہیں گے جو ان کو ملا تھا پہلے. اب سمجھ آئیے پرچے کس طرح ہوتے ہیں, اب سمجھ آئیے گرفتاریاں کیسے ہوتی ہیں پیراملٹری فورس بھجوا کے, یا وزیر اعظم کو کس طرح جیلوں میں ڈالتے ہیں. کاش سمجھ آئے اب, اور آپ سیاستدان بن جائیں. آپ اپنے ہاتھ سے اسمبلیاں نہ توڑیں جو ملک کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں پہلے, جو آپ نے کر کے دکھا دیا. تو عمران خان صاحب کی یہ حرکت کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں, اور دوسری طرف سے PDM کی یہ حرکت کہ 90 روز میں انتخاب نہیں کروایا, کانسٹیٹیوشن کو توڑ کے تباہ کر دیا, ان دونوں نے اس حالات کو اس نہج تک پہنچایا ہے. اور اس کا حل یہ دونوں نکالیں. اسٹیبلشمنٹ سبق سیکھے فائنلی کہ بس کر دو, اٹ ہیز بین انف. اس کے بعد مزید اس عوام کو ایکسپلائٹ مت کرو, اور تیسری طاقتیں پیدا کر کے اس ملک کو مت جلواؤ جو پہلے ڈیفالٹ ہونے والا ہے. 300 روپے کا ڈالر ہو گیا. تو اب اسٹیبلشمنٹ سبق سیکھے کہ اس کے بعد ہمارا جو کچھ بچا ہے اس کو بچانے کے لیے سیاست سے نکلنا پڑے گا. عمران خان سبق سیکھے کہ پولیٹیشینز کے ساتھ بیٹھ کے سیاستدان بن کے ڈیبیٹ کر کے بات سالو کرنی ہے, نہ کہ سڑکوں پہ. اور PDM سبق سیکھے کہ چاہے عمران جیت بھی رہا ہو تو الیکشن کروانا تو تمہاری ذمہ داری ہے. یہ 3 کام کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو. ہاں جی گائز, تو بالکل سید مزمل صاحب, ان کی اچھی ویڈیوز ہوتی ہے, جب بھی ہم دیکھتے ہیں ایک اچھی چیز ہمیں بتاتے ہیں. لیکن انہوں نے اس معاملے پر جو عمران خان پکڑا گیا تھا نا, اس وقت ہر بندے یہ بولتا تھا کہ طریقہ غلط ہے. چلو جیسے سر نے بولا کہ بھائی جو کیس تھا کافی سٹرونگ تھا, اس کو ایک طریقے سے پکڑتے تو ٹھیک تھا, لیکن طریقہ غلط تھا. نہ کوئی وارنٹ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, سیدھے آئے ہیں بھائی شیشے توڑے, بندے کو اٹھایا, غصہ نکالا ہے. جیسے رات کو ایک پریس ریلیز ہوتی ہے DGI SPR کی طرف سے, اور اس کے بعد صبح اٹھتے خان صاحب جب پیشی کی طرف نکلتے ہیں, ہاں 7 منٹ کا پیغام جو دیا, 7 منٹ کا جو ہے نا وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس میں انہوں نے ٹکا کے جو ہے نا وہ مطلب جو باتیں کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بھی پولیٹیشینز جو ہے نا وہ اس طرح اوپنلی بولے گا, انہوں نے وہ کھل کے بولی. اور اس وقت جو ہے نا وہ لگ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جانا ہے, اور وہی ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ کمرہ عدالت سے جو ہے نا اس کو گرفتار کر لیا. جو طریقہ کار تھا نا وہ غلط تھا. اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ چیخو پکار ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں کرنا تھا. ہاں وہ نکلتا باہر, کیونکہ باہر اس کے ساتھ کتنے لوگ تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ جیسے ہی وہ نکلتا آتا عدالت سے, وہاں سے آپ پکڑ لیتے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن یہ کہ وہ تھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے معاملہ جو ہے نا وہ یہاں تک. بالکل. اور دیکھیں صحیح بات ہے. اب دیکھو نا عمران خان صاحب بھائی, ایک نہ تو ایک اپنی غلط پاور کا ایک مطلب کہ وہ ایک نچوڑ کا نکال رہا ہے. اب دیکھو نا, آپ اوپنلی آپ ایسی باتیں کریں گے تو اس کا بھائی ریئیکشن تو وہ ضرور دیں گے آگے سے. بھائی وہ نہ تو بیٹھیں گے مطلب کہ چپ کر, نہ آپ بیٹھتے ہیں. آپ ایک جو آپ کے پیچھے عوام کھڑی ہے, آپ اس کا ایک غلط مطلب کہ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. ان کو بھی کوئی مطلب کہ ایک بدھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا چیز ہے کیا نہیں. ان کے اندر بس یہی چیز گھلی ہوئی ہے کہ ایک آرمی نے ان کو پکڑ لیا ہے اور وہ ایک مار دیں گے ان کو, جیسا کہ پیچھے ایک مطلب کہ 75 سال میں لیڈروں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن تب اور اب میں کافی بے فرق ہے. اب ایسی کوئی چیزیں نہیں ہونے والی. جیسے انہوں نے پکڑا تھا, لوگ ایسے سوچ کر باہر آئے تھے کہ ایک رات ہی ہے بس عمران خان صاحب کی, دوسری رات وہ ہمیں نظر نہیں آئے. تو لوگوں کے آگے جو بھی آیا بھائی انہوں نے تاڑ پاڑ کر دیا. یہ نہیں پتا تھا کہ جب ایک مطلب کہ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ یہ سوچیں گے تو یہ کافی ان کو چیز دکھے گی, اور ابھی دکھ بھی رہی ہے کہ کیوں ہم نے ایسا کیا ہے, اور کہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اب اوپنلی وہ مطلب کہ اب انہوں نے ایک رہا انہوں کو کر بھی دیا, لوگوں نے کافی ایک پروٹیسٹ بھی کیے. اب بھی عمران خان صاحب کا ہے کہ شام کو بھی وہ وہی پریس کر رہے تھے, اور یہی مطالبہ تھا کہ جو کچھ بھی کیا بھائی وہ آرمی
ने किया है, मेरे साथ ये हुआ है, जो बंदे प्रोटेस्ट में शामिल थे उनका भी मुझे नाम पता है, बस मैं एक और चुरन दे दूं। और ऐसा भाई होना नहीं चाहिए। यार आप ये बात देख लें, चलो इनकी अपनी लड़ाई थी, जो 40 बंदे मर गए भाई, उनका तो कोई कुछ नहीं ना बनेगा, ठीक है। उन पर बात भी कोई भी नहीं ना कर रहा, किसी ने भी नहीं की, कोई भी नहीं बात कर ये रहा। बात है उनका वाली वारस किसने बनना है, ये तो बस एक जज्बाती लोग हैं। और हमारे असल में ना यहाँ पे थोड़ा नैरेटिव इस तरह का क्रिएट किया जाता है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि वो जितना भी आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ बोलेंगे आप उतने ही बड़े लीडर होंगे, लेकिन वो पता ही नहीं चलता कि वो एक महीने बाद जो है ना वो उधर ही जाके डील करके बैठा होता है उनके कदमों के। यार मेरी बात सुनो ना, अब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2 मतलब के इधर सूबों में, तो वो अब नून लीग के भाई उन्होंने सियासत की है, उनको पता है, उन्होंने अगर बोलना है कि इमरान खान साहब आपने ये काम कर हमें दिखाए, तो इसने आगे से करना है कि भाई मैं ये कर ही दिखाऊंगा। पहले वो इस चीज पर इनको मतलब कि उन्होंने बोला कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दिखाएं, तो ये मतलब कि ची कर मैं कर दिखाऊंगा, वो भी उन्होंने करवा ली। फिर जो एक नतायज जो है वो इसको भुगतने पड़े। लेकिन अब अवाम का एक रोला इधर भाई पड़ा हुआ, और ये काफ़ी चीज़ें आगे भी दुखने वाली। अब देखो ना, जब बरतानिया इधर ईरान से तेल निकाल रहा था ना, तो जब ईरानियों को पता चला ना कि उन्होंने पहला प्रोटेस्ट निकाला कि हम आपको तेल नहीं निकालने देंगे, हम इधर मतलब कि गुर्बत में जी रहे हैं, आप जो भी हमारा चीज़ है छीन कर ले जा रहे हैं, तो वो उनका प्रोटेस्ट मतलब कि कामयाब हो गया। तो जब एक आवाम भड़की ना ईरान की, तो उन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें और चीज़ें मिलेंगी क्योंकि हमारे मुतालबे माने जाते हैं, हमारे में पावर है। तो वो जब एक बरतानिया की मिलिट्री थी ना, उन्होंने मतलब कि डराने के लिए आगे से एक मिलिट्री एक फोर्स भी बुलाई, उधर उन्होंने मतलब कि मशकें भी की और सब कुछ किया उनको डराने के लिए, लेकिन वो नहीं डरे। अब वही मिसाल इधर आप देख ले कि पहली जो चीज़ थी ना फर्स्ट वार, वो तो शुरू इनका हो गया। अब इन्होंने जो मुतालबा किया था लोगों ने, वो तो इन्होंने मतलब कि चीज़ हासिल कर ली। अब ये चीज़ दोबारा ये करते रहेंगे जब तक इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी, सेम टू सेम होगा। क्योंकि अब इनको पता चल गया हमारे मतलब कि प्रोटेस्ट में पावर है, हम चीज़ हासिल कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल करेंगे। मसला ये हुआ ना कि आप उनको हौसला इसी तरह ही हुआ, एक दफ़ा ही होना था। अब क्या हुआ कि उन्होंने इमरान खान को एक दफ़ा छुड़वा लिया है, जैसे भी है हर बंदे के मुंह में यही है कि भाई लोगों ने छुड़वाया और किसी में हिम्मत नहीं हुई, लोगों ने लड़ के या जाने दे के जो है ना इमरान खान वापस लिया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे जब भी आपको इस तरह का ज़ाहिर बात है। अब जो अभी हम रात को देख रहे थे, शाम को इमरान खान जो है ना वो खुल के ओपनली बोल रहा था, यहाँ तक कि उसने एक बगैरत तक के लफ्ज़ जो है ना वो अपने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो वो क्यों इतना उसके अंदर आया, वो इसलिए आया कि उसको पता चल गया कि मुझे लोगों ने जो है ना वो बचा लिया है। तो ज़ाहिर बात है अब, लेकिन वो कब तक इस चीज़ के ऊपर आप जो है ना वो कर सकते हैं, एक ना एक दिन तो फिर मामले जो है ना वो हाथ से निकल जाएंगे। रियासत ही होती है, जो मर्जी कर ले। बाकी चीज़ें जलाने के ऊपर अगर बात करें तो भाई वो एक बहुत गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ, और दूसरी तरफ जाने गई हैं वो भी गलत गई हैं। लेकिन ये कि इससे मजीद हम तो यही कह रहे हैं कि तबाही की तरफ जाएगा मामला। ये देखते देखते आप देखो ना, हर एक सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को तो भाई इन्होंने मजाक समझा हुआ है, जो भी पार्टी है। अब वो फजल रहमान की पार्टी देख लो, वो बोल रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट पर मतलब के दावा बोलना है, हमने धरना देना है। देखो ना अब वो कैसे एक मतलब के ना उनमें अकल है ना शौर है। फजल रहमान को देख लो, अब वो एक आयन के साथ खेलेगा, इधर लोग मतलब के जो भी उसकी आर्मी है उसने स्पेशल बनाई हुई है उनको लेकर आएगा, एक मतलब के ऐसे ही मतलब के चलता रहेगा कि ये एक धरना लेकर आ रहा है, ये अदलिया को मतलब के एक जलील कर रहा है, वो जलील कर रहा है। मैं तो भाई इनके सपोर्ट में ही, मैं तो बोलता हूँ कि जो भी बगावत करे भाई उसको फांसी पर लटकाए, क्योंकि इन्होंने भाई जलील कर दिया है। अब वो कब अदलिया पर दावा बोलेगा, ये कल होगा या परसों बोलेगा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे वो भी कामयाब होता है या नहीं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।